مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج مدرسۃ المدینہ جنوبی لاہور زون کے ناظمین یہاں موجود ہیں۔ مدرسۃ المدینہ سوڈیوال میں ہم ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے شعبہ حفظ میں بچے کا پہلا دن۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل آج ہم بات کریں گے۔ بچہ جب ناظرہ میں پڑھتا ہے تو بڑے ذوق شوق سے آتا ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے مدرسۃ المدینہ میں پڑھنا ہے، اور دیکھ کر چونکہ پڑھنا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جیسے ہی حفظ میں وہ بچہ جاتا ہے تو وہ پہلے سے ہی کنفیوز ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ حفظ میں پتہ نہیں مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی قاری صاحب اگر اس کو مزید یہ بتائیں کہ واقعی یار حفظ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، پہلے دیکھیں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو جناب وہ 30واں پارہ اس نے جو کہ حفظ کیا ہے، اس میں 5 ماہ لگا دیے ہیں، اس بچے کو 3 سال ہو گئے حفظ کرتے ہوئے، اس کو 5 سال ہو گئے ہیں، تو وہ مزید گھبرا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے قاری صاحب کا بہت پیارا انداز دیکھا ہے۔ میں موجود تھا مدرسے میں وہاں، تو نیا بچہ ایک حفظ میں آیا تو وہ قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں ڈیل کیا، کہنے لگے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، یہ کاشف بھائی ہماری کلاس میں آئے ہیں۔ سب بچے کہنے لگے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بچے جناب وہ ہوتا نا داد دی بچوں نے، اور بہت یعنی وہ بچہ مزید کھل گیا، خوش ہو گیا۔ پھر وہ قاری صاحب اپنا سبق سب کی سننے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس بچے کو قاری صاحب نے بلایا، فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ ہماری کلاس میں آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ تو بہت جلدی 30واں پارہ حفظ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بچہ اس نے 3 دن میں کیا ہے، فلاں بچے نے جناب 1 ہفتے میں کیا، اس بچے نے اتنے دنوں میں کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو مجھے لگتا ہے ان سب کا ریکارڈ توڑ دیں گے۔ اب وہ بچہ سارے کچھ نہ کچھ اس نے آخری 10 صورتیں یا کچھ صورتیں اس نے ناظرہ میں ہی حفظ کر لی ہوتی ہیں۔ اب وہ مزید اس کو لگا کہ یار 3 دن میں بھی حفظ ہو سکتا ہے، ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، تو میں تو اور کوشش کروں گا۔ تو یوں اس بچے نے کوشش کی تو وہ غالباً 1 ہفتے میں یا کچھ دنوں میں اس نے اپنا 30واں پارہ مکمل کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب 30ویں پارے کے بعد کیا کرتے ہیں قاری صاحب؟ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ادائیگی میں کچھ کمزوری ہے تو 30ویں پارے تک تو وہ جتنا بچہ سبق سنائے اس کو سنانے دیتے ہیں۔ 30ویں پارے کے بعد وہ اس کو روک لیتے ہیں اور اب اس کو 16 لینے مقرر کر دیتے ہیں یا 20 لینے یا 26 لینے، جتنا وہ بچہ اس کے اہل ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت کے مطابق اس کی لینے فکس کر لیتے ہیں۔ لیکن شروع کے 2 3 4 دن 1 ہفتے میں اس کو یہ نہیں ہوتی چھٹی، بلکہ فرماتے ہیں قاری صاحب کہ آپ جتنا سبق یاد کر کے آؤ میں سنوں گا۔ اب دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اب ایک تو اس کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا کہ بچہ کتنا ذہین ہے، کتنا ایک دن میں نیا سبق یہ یاد کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچے کو ذوق شوق بھی ہے اور بچے کی گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی، اور یوں جو ہے نا وہ ایک اچھے انداز میں ترکیب بنی، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے نا بچے جو ہے نا وہ 1-2 ماہ میں 5 پارے حفظ کر لیتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں باقی کلاسز میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ باقی کلاسوں میں کیا ہوتا تھا؟ وہ قاری صاحب جیسے بچہ آتے تو قاری صاحب کیا کہتے ہیں، اب آگے ہو نا حفظ میں، اب موجیں جو کرنی تھی کر لی ہیں، اب حفظ میں آئے، اب ناظرہ والی بات نہیں ہے، یہاں پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں نا بچہ بیٹھا ہوا ہے، 3 ماہ ہو گئے 1 پارے پہ لگا ہوا ہے، یاد نہیں ہوتا اس کو۔ تو آپ بھی مہربانی آپ اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا، ورنہ بڑا مسئلہ ہوگا یہاں۔ اچھا وہ بڑی مشکل سے یا 4-5 لینے 6 لینے یاد کر کے آتا ہے، اور قاری صاحب مزید اس کو نا صحیح ٹائٹ کر کے سبق سنتے ہیں، یعنی جیسا ہے نا کہ پہلے دن سے اس کو بہت بڑا قاری بنانا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا اپنے انداز میں، وہ اتنا ٹائٹ کر کے سنتے ہیں کہ وہ 5-6 لائنوں میں بھی اس کی 10 غلطیاں۔ اب وہ بچہ کہتا ہے واقعی جو بچے کہہ رہے تھے نا کہ حفظ کرنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، پہلے پارے پر دوسرے پارے پر ہی گھر میں پیغام دینا شروع کر دیتا ہے، امی جی ابو جی مجھ سے تو حفظ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ میں نے دیکھے وہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے دن لگ جاتے ہیں، قاری صاحب سے تو کوئی سبق گزار ہی نہیں سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ تو یوں کئی بچے پہلے دوسرے تیسرے پارے پر ہی مدرسوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بعض یہ کہ چند پارے کر کے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ حفظ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جبکہ ایک قاری صاحب کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کی کلاس میں تو میں نے دیکھا کہ 3 دن میں حفظ، 4 دن میں حفظ، بچے جو ہے حفظ کر لیتے تھے 30واں پارہ۔ پھر اس کے بعد اگر ادائیگی میں کمزوری ہے تو وہ ان کو روک لیتے تھے۔ تو تمام مدرسین اسلامی بھائی جو ہمارے پڑھاتے ہیں، مدرسات جو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، یا جو بھی شعبہ حفظ سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کی بارگاہوں میں ادب سے یہ عرض ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کو ذوق شوق دیں، ایک جذبہ دیں کہ آپ کر سکتے ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں نا اس بچے نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اور ہمارے ہاں تو 12 ماہ کی ایک لائن لگی ہوئی ہے حفظ کی۔ آئے دن اطلاعیں آتی ہیں کہ 12 ماہ میں، 8 ماہ میں، 9 ماہ میں، 6 ماہ میں حفظ کر لیا۔
تو ہو سکتا ہے یہ ان سے بھی ذہین بچہ ہو، تو آپ اس کو جذبہ دیں، انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ وگرنہ یہ نہ ہو کہ آپ کے تھوڑا سی مطلب نا حوصلہ افزائی نہ کرنے کی وجہ سے اور حوصلہ نہ دینے کی وجہ سے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ بچہ مطلب بہت مشکل ہے، حفظ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور شروع سے ہی اس کا اتنا ٹائٹ انداز رکھا سننے کا، تو یہ نہ ہو کہ یہ بچہ مدرسے سے محروم ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہ بن سکے۔ تو تمام بچوں کو یہ ذہن دیں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل بچے کر بھی رہے ہیں اور بہت جلدی حفظ کر رہے ہیں، تو یہ بچے بھی کر لیں گے انشاءاللہ عزوجل۔